أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله العظيم. میرے قابل صدر احترام حضرت مفتی صاحب، ہمارے جامعہ عثمانیہ کے دوسرے مفتیان دین، اساتذہ کرام، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے اس سال دور حدیث سے فارغ ہونے والے فضلاء کو، ان کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ نے آپ پر بہت بڑا کرم کیا. آپ خود نہیں بنے. میں ایک بزرگ جب بھی نماز پڑھتے دیکھے تو میں نے نہیں پڑھی، اللہ نے پڑھوا دی. میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ نے کرا دیا. آپ خود نہیں بنے، آپ کو اللہ نے عالم بنا دیا. آج آپ یہاں جامعہ عثمانیہ سے قرآن اور حدیث کی ڈگری لے کر جا رہے ہیں. آپ کو ایک ہی بات میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ ادارے کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ وابستہ رہیں. فرد قائم رب ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. آپ ان کے ساتھ وابستہ رہیں، چھوڑے نہیں. حالات زمانہ کچھ بھی آ جائیں، جب آپ نے 8 سال 10 سال 1 سال کم سے کم دورے کا یہاں گزارا ہے، اس کی قدر ہے. اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، آپ وہ خوش قسمت ہیں. ہمارے دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث مولانا شباب محمود صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علماء کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ان کو فرمایا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، کہ اللہ نے اپنی کتاب پر تم کو وارث ٹھہرایا اور پھر تم کو اللہ نے اپنے بندے کہا ہے. بندے تو سب ہیں. ہر ستم کسی عاشق نے اپنے معشوق کو کہا تھا کہ ہر ستم کا وارا ہے، اتنا تو کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. آج اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندے ہیں. بڑی بات، آپ کی سعادت ہے. اب آپ سے میں ایک درخواست کروں گا کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد ایسا نہ ہو. میرے شیخ حضرت مولانا ایوب صاحب مندور والے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی عالم فارغ ہوا دیوبند سے، حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد، پھر انہوں نے آ کر دکان کر لی. وہ پھر ان کی نسوار بڑی مشہور تھی. ساری زندگی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی نسوار نہ ہو، تو آپ نسوار والے مولوی صاحب نہ بنے. آپ کام کریں، اسکولوں میں بھی جائیں. جی میرے استاد مولانا فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی انہوں نے بٹل ہائی اسکول میں پڑھایا. قادری پانچال اپنے گاؤں میں تھی. آپ اسکولوں میں بھی پڑھائیں، آپ فوج میں بھی جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر ادارے میں جہاں بھی آپ جائیں، مگر ایک بات یہ کہ آپ پر اپنا رنگ پکا ہو اور پھر آپ کا مفتی صاحب کے ساتھ تعلق ہو تو آپ پر کسی کا رنگ نہیں چڑھے گا. اور اگر آپ کا اپنا رنگ کچا ہوگا اور مفتی صاحب کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کے رنگوں میں رنگے جاؤ گے، ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. میں نے اپنے اسکولوں میں بہت سے اسلامیات کے استادوں کو دیکھا کہ وہ بھی سگریٹ پیتے تھے. جب اور استاد پیتے ہیں تو وہ کیوں نہ پیے؟ اور جن کا تعلق اپنے اساتذہ کے ساتھ رہا وہ کسی رنگ میں کیوں نہیں. ایک تو آپ تعلق نہ چھوڑیں، یہ نہیں کہ آپ آج چلے گئے تو چلے گئے. آپ جس میدان میں بھی جائیں، حضرت مفتی صاحب سے اجازت دے کر میں نہیں جائیے. نالکی سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم شیخ تھے اور بڑے شفیق شیخ تھے. میں نے ان سے بھی عرض کی تھی تو کہنے کے قاری صاحب ایسے ایسے کہیں کہ 20 سال ہو گئے یہاں سے فارغ ہو کر گئے، ہم ایک ٹیلی فون تک نہیں کیا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ کے جائیں. اور کچھ ان میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامن برکات مولانا کی طرح بھی ہے کہ ہر کام آخر تک شیخ کی مرضی پہ چلے. تو آج اللہ نے ان کو یہاں یہ مقام دیا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ واقع شیخ کی توجہ اور دعائیں ہیں. جی آپ تعلق رکھیں اور اس رسی کو آپ مل کر پڑھیں. آپ جس گاؤں میں جائیں، جہاں بھی جائیں، ایسا نہیں کہ آگے جا کر آپ اپنے علاقوں میں اپنے ان خاندانی
رواجوں میں پڑ جائیں نہیں، اور ایسا نہ ہو آج آپ کا نکاح بھی ہو گیا ہے، ہمارا قصہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹیاں تو لے گئے جوائی اور بہویں لے اڑی بھوت اور مرے گیا ایسا بھی نہ ہو جائے کہ بیویاں تمہیں لے نہ اڑے۔ بیوی کو اپنے اس پر چلاؤ اور پہلے سسرال کو کہہ دو کہ ایک عالم کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ایک عالم کی بیوی ہے، تاکہ اس طریقے پر تو میرے قابل احترام معزز اللہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ ایک بات اور کہتا ہوں اگر مفتی صاحب مجھے اجازت دے تو، دیکھیے ہمارے بہت سے فضلاء جو ان کو اپنا مقام معلوم نہیں ہوتا، یہاں سے فاضل ہونے کے بعد جاہل پیروں سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے تم نے یتلو علیہم الکتاب ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تم نے تینوں فراز منصبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تمہارے پورے ہو گئے ہیں، اب تم اور کیا پیر سمجھتے ہو؟ میں تم حضرت مفتی صاحب پیاس کروں گے کہ تم سب کو بیعت نہیں کرے، تمہارے بیعت کا تعلق بھی مفتی صاحب کے ساتھ ہو، تمہارے اندر ہر کام میں مفتی صاحب سے پوچھ کر کس طریقے میں چلو، اپنا دارالعلوم بناؤ تو مفتی صاحب سے پوچھ کر، کسی ادارے میں جاؤ تو مفتی صاحب سے پوچھ کر ان کی اجازت کے ساتھ جاؤ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آئندہ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ نے جو تمہیں انتخاب کیا ہے اس کی قدر کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔